اچھی اچھی خبریں بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ عقیل بھائی بڑی تشویش کی خبریں بھی آ رہی ہیں جن پہ قابو نہیں پایا، تو یہ جو اچھی خبروں کی جو اثر ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا۔ دیکھیں، آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تو اگر آپ دیکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں ایشو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی وجوہات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ جو بڑھ رہا ہے ڈیفیسٹ، اس کی مین وجہ ہے کہ آپ کی ایکسپینشن بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ شروع کے 6 مہینے میں تو مشینری وغیرہ کی امپورٹ بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن آن دا ہول جب یہ مہینہ کلوز ہوا، جون کلوز ہوا، تو تقریباً 15.5% آپ کی امپورٹ بڑھی ہے مشینری کی، اور یہ سمجھ لیں کہ پچھلے 6 مہینے میں یہ سارا اضافہ ہوا ہے، شاید پہلے ہاف میں نہیں ہوا تھا۔ تو یہ چیز خوشائند ہے، کیونکہ لوگ سب ایکسپینشن میں جا رہے ہیں۔ 500 بلین روپیز لینڈ کیے ہیں اسٹیٹ بینک نے اس مشینری امپورٹ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیوچر میں امپیکٹ بڑا اچھا آئے گا، کیونکہ اس کے امپیکٹ آئے گا آپ کی ایکسپورٹ کو کافی زیادہ بڑھتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہاں ایشو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.6 بلین پہ جانا بہت ہی، کیونکہ ہم تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تھے اور اچانک یہ خسارہ آنا شروع ہوا، لیکن یہ وجوہات جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ شاید اتنی بری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عقیل اور میرا بھائی یہ یہ خیال ہے کہ انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے نا، مہنگائی بھی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ بھی جو ہے اس طرح سے قابو میں نہیں آ رہی جتنی کہ آنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب مہنگائی بڑھے گی، ڈیفیسٹ بڑھے گا، تو اسٹیٹ بینک پہ بھی پریشر بڑھتا ہے نا، سینٹرل بینک پہ بھی ہمارے ریٹس کے حوالے سے، پھر ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ بھی پریشر آ رہا ہے اس کا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مہنگائی بڑھی ہے، لیکن اس کی وجوہات ہے۔ کامران بھائی، آپ دنیا میں جا کے کوموڈیٹیز کی پرائز اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہو۔ شاید پاکستان نے تو ابھی اس کو مینیج کر لیا ہے، دنیا کے بڑے بڑے ملک اس وقت مہنگائی کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ فریٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو 3 سے 4 گنا مہنگا ہو گیا ہے، اور دنیا کی شپنگ کمپنیوں کی دنیا میں آپ جا کے دیکھیں تو جو 200% ان کے شیئرز کی پرائز بڑھی ہے، کیونکہ یہ کووڈ نے سب کو ہلا دیا تھا، اور اچانک ڈیمانڈ نکل آئی، اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ لوگ امپورٹ صحیح شروع میں نہیں کر رہے تھے، اور اچانک ڈیمانڈ آنے کی وجہ سے یہ سارے شپنگ کمپنیوں کی کہ ٹرالر وغیرہ کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ اس وقت ہے کہ وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے فریٹ بڑھنے کی وجہ سے اور کوموڈیٹیز بڑھنے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہم فیس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ مہنگائی آگے بھی رہے گی، آنے والے دنوں میں یہ دم توڑ دے گی۔ پاکستان کو تو خوش یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ویٹ کی کراپ اتنی بڑی ہو گئی کہ شاید ہم اتنا زیادہ متاثر بھی نہیں ہوں گے، لیکن دوسرے ملکوں کو ڈیفینیٹ پرابلم رہے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اگر آن دا ہول نمبر اگر ہم گھوم پھر کے دیکھتے ہیں تو ہماری جون کے نمبر اٹھا کے دیکھ لیں تو جون کے نمبر ہمارے 2.8 بلین ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے۔ اگر اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں 2.8 بلین کو، تو 34 بلین ڈالر 12 مہینے کی ایکسپورٹ آپ کی بنتی ہے، اور آپ کا ریمیٹنس 30 بلین ڈالر بنتا ہے، تو 64 بلین ڈالر آپ کوئی پیسہ بورو نہ کریں، اور ہماری امپورٹ اگر بہت زیادہ بڑھ بھی گئی تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم 64 بلین ڈالر کراس کریں گے۔ تو آن دا ہول نمبر اگر ہم دیکھیں گے تو وہ نمبر شاید اتنے برے نہیں ہوں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے سرپلس دیکھا تھا، اب ڈیفیسٹ تو ظاہری بات ہے بالکل ہی الٹ آ رہا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم سال کو کمپیئر کریں گے، اور میں صرف جون سے کمپیئر کر رہا ہوں، لیکن جو ایکسپینشن اس وقت ہو رہی ہے تو آپ کی ایکسپورٹ کا نمبر جو ہے، یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں شاید اس سال ہم 37 to 40 بلین ڈالر پہ جائیں گے، کیونکہ جتنا اس وقت ہم لوگوں کے پاس ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ آن دا ہول پورا سال یہ ہمیں پرابلم اچھا، یہ فیس بتائیے گا ہوگی۔ کہ اب یہ تو تشویشناک خبریں تھیں، وہ جو پازیٹیو ہم ایلیمنٹس دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے ہمیں مددگار ثابت ہوں گے پاکستانیوں کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے؟ ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، ہمارا کنسٹرکشن اینڈ ہاؤسنگ سیکٹر ہے،
اس میں پہلی بار اس انداز کی بینکس کی فائنینسنگ آئی ہے. آٹوموبائل انڈسٹری کی پوری ہے, ٹیکسٹائل, سیمنٹ, اسٹیل, فرٹیلائزر, یہ ساری چیزیں جو ہیں, بجلی کی کنزمپشن بڑھ رہی ہے. تو یہ بھی تو کہیں نہ کہیں, اور پھر یہ ٹرف کی جو امپورٹ ہے ہو رہی ہے, مشینری وغیرہ, یہ بھی رول آؤٹ ہوگا پورا انڈسٹریل سیکٹر کا ایکسپینشن. اس کے پازیٹیو سائیڈ بھی تو انشاءاللہ آئے گی سامنے. دیکھیں جو پالیسی ہم نے دی ہے, ہم نے ہاؤسنگ پالیسی دی ہے, ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی دی ہے, ہم نے آٹو پالیسی دی ہے. کامران بھائی یہ پالیسی اتنی زبردست ہے کہ آپ کے ملک میں اب ڈیمانڈ رہے گی, آپ کی ڈیمانڈ کہیں بھی کم نہیں ہوگی. ہم اگر یہ کہیں کہ ہماری ایکسپورٹ شاید امپورٹ کم ہوگی تو امپورٹ کم مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی, کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس وجہ سے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ان سیکٹر میں ان کو سب کو ایکسپینشن کرنا پڑے گا. سال پہلے سیمنٹ سیکٹر کے بارے میں یہ نیوز تھی کہ بہت زیادہ اوور سپلائی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں سیمنٹ, اسٹیل, آٹو, یہ انہیں ایکسپینشن میں ہر سال جانا پڑے گا. اب ہم سن رہے ہیں کہ سارے سیمنٹ سیکٹر میں ایکسپینشن ہو رہی ہے, چاہے وہ ڈی جی کو لے لو, چاہے آپ لکی کو لے لو, کسی کو بھی آپ اٹھا لو, سب ایکسپینشن میں جا رہے ہیں. اور یہ جو ڈیمانڈ ہاؤسنگ کی نکلے گی یہ اگلے 25 سال تک ہم پوری نہیں کر پائیں گے, کیونکہ جو پالیسی دی گئی ہے, اب یہ پالیسی یہ نہیں ہے کہ یہ پیچھے جائے گی, یہ آگے بڑھتی رہے گی. 40 الائڈ انڈسٹری میں آپ کو ہر سال ایکسپینشن کرنی پڑے گی, اور پاکستان ہوگا آنے والے سال میں. اور یہ سال جو لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات رہے گی, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا دن جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے بہتر دن ہوں گے, کیونکہ ایسی پالیسی نہ پہلے پاکستان میں کبھی بنی ہے, نہ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا. ہر آدمی اس وقت ماشاءاللہ پیسے بھی بنا رہا ہے اور ایکسپینشن میں بھی جا رہا ہے. تو یہ چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ لوگوں کا بائنگ پاور بھی بڑھا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے, ایک فیکٹر جو کہ اس کو پوری طرح سے امپیکٹ کر سکتا ہے وہ ہمارا انرجی سیکٹر ہے. وہاں کے مسائل تو اپنی جگہ برقرار ہیں, سرکولر ڈیٹ برقرار ہے, پریشر برقرار ہے, انیفیشنسی, چوریاں, ریکوریز نہ ہونا, اور ریسیویبلز وہ اپنی جگہ برقرار ہے. کامران بھائی انرجی سیکٹر نے ہمیں آج پرابلم میں نہیں ڈالا, انرجی سیکٹر شروع سے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. آج تو انرجی سیکٹر کی پرابلم ریزولو ہو رہی ہے. آج انرجی سیکٹر میں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, کیونکہ ہم نے اتنی بجلی سرپلس بنا لی تھی کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ نہیں آ رہی تھی. اب تو 25,000 کی ڈیمانڈ ہم عبور کر چکے ہیں. ہماری اگر یہ ڈیمانڈ 27-28 ہزار پہ پہنچ جائے گی تو شاید ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ اتنی زیادہ اب دینی نہیں پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی پی پی کے مسئلہ بالکل ریزولو ہونا چاہیے. آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس مسئلے کو ریزولو ہونا چاہیے, لیکن ریزولو کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, لیکن بدقسمتی سے اس کمیٹی نے شاید اپنا پورا کام نہیں کیا. اگر وہ اپنا کام صحیح طرح کر دیتے تو شاید یہ پرابلم ابھی تک ختم ہو چکی ہوتی. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انرجی سیکٹر اس وقت میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں ڈیمانڈ اگر جنریٹ ہوتی گئی تو یہ آپ کا سرکولر ڈیٹ ایشو ختم ہو جائے گا, یہ کسی صورت میں بھی برقرار نہیں رہے گا. ہماری پرابلم کیا تھی کہ ہمارے پاس ایگریمنٹ تھے 30 سے 35,000 میگا واٹ بجلی اب بنانے جا رہے تھے, اور ہمارے یہاں ڈیمانڈ 15 اور 20 ہزار کے بیچ میں تھی. تو اس کی وجہ سے آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی تھی, اور وہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے پیسہ دینا. تو اس وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہوئی ہے. اگر یہ لوگ پرانے پاور پروجیکٹ کو بند کر کے نئے سے بجلی خریدتے تو ہو سکتا تھا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا. آپ یہ دیکھیں ہم نے ایل این جی امپورٹ کی, لیکن ایل این جی امپورٹ کر کے ہماری خواہش کیا تھی؟ ہماری خواہش کی کہ لوکل گیس کو ایل این جی کو مکس کر کے لوگوں کو دیں گے. لیکن یہاں پاکستان میں آپ جب کسی کو بولتے ہیں کہ بھئی آپ کا ہم کیپٹیو پاور بند کرتے ہیں تو وہ تو آپ کے لڑنے جھگڑنے شروع کر دیتا ہے. تو یہاں کوئی کسی کی بات سننے کو تو تیار نہیں ہوتا. اب آپ ایل این جی میں لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں, تو جب آپ سبسڈی دیں گے تو آپ کی بک پہ لوس تو کھڑا ہوگا. یہ تو گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ایک کروا گھونٹ پینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ گیس دے رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ مکس کر کے آپ ایل این جی دو, تاکہ آپ کے اپنے مسئلے تو صحیح ہو. آپ نے پی ایس او اس کی بک پہ لاس کرا ہوا ہے, سوئی ناردرن اس کی بک پہ لاس کرا ہوا ہے. تو یہ سارے مسئلے میں سمجھتا ہوں خود اسلوبی سے مینیج کیے جا سکتے ہیں. اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرے.
کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کیا ہے، ہر جگہ پہ سپورٹ کیا ہے. ایون آپ جی آئی ڈی سی کو اٹھا کے دیکھیں کہ اتنا بڑا اماؤنٹ لوگوں کے پاس پڑا ہوا تھا، گورنمنٹ نے اس کو 5 سال کے لیے ٹائم دے دیا جو آپ کی بک پہ پڑا ہوا تھا. تو گورنمنٹ نے بزنس کمیونٹی کو بڑا سپورٹ کیا ہے. آج بزنس کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے اور گورنمنٹ کے مسئلے بھی حل کروائے. اگر آپ ساری چیزیں اپنے لیے لینے چلے جائیں گے تو یہ پھر تو ملک کو کمزور کر کے اگر ہم بینیفیشری ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آن دا آل اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی کرنسی ویک ہوگی اور کرنسی ویک ہوتی ہے تو غربت بڑھتی ہے، اور غربت بڑھتی ہے آپ کا انفلیشن بڑھتا ہے، تو پھر آپ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بزنس کمیونٹی زیادہ بہتر سمجھتی ہے. اور آپ یقین سے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو بیٹھنا چاہیے گورنمنٹ کے پاس، اور گورنمنٹ کا یہ ایشو جو سرکولر ڈیٹ کا ہے ہمیں اس کو سوچ کے ایسا مشورہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے یہ فردر نہ بڑھے. بہت شکریہ جناب عقیل کریم دیدی چیئرمین